جمعہ پڑھانے والا بندہ تھا, بڑا شاندار خطبہ دیتا تھا, امام حسین کیوں نکلے اس کے خلاف؟ سارے خطبے امام حسین کے. امام علی مقام ہر جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یزید نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے, چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے مدینے میں شراب پیتے دیکھا ہے, چونکہ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے, مجرا, گندی مووی, مجرے دیکھتا ہے, مجرے, عورتوں کا ناچ دیکھتا ہے, اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے, لہذا مسلمانوں کا حکمران بننے کے قابل ہے. اور امام علی مقام نے فرمایا, خطبے میں فرمایا, یزیدیوں تم مانتے نہیں کہ وہ شرابی ہے؟ تمہارے دل گواہی نہیں دیتے کہ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے؟ اور یار میرا تیرا یارانہ ہی سارا شرابیوں سے ہو, رات کو گندی مووی سے موبائل بھرے ہوئے ہوں, ملت کے جوان عورتوں کے کالج کے سامنے کھڑے ہوں, بیٹیاں سکول چھوڑ دیں کہ بچے تنگ کرتے ہیں, اور 15 بچیوں کے نمبر موبائلوں میں بھرے ہوں, اور دعویٰ تو کرے امام حسین کی محبت کا, امام علی مقام کے پیار کا. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, جو بے حیائی کرتا ہے, فحاشی پھیلاتا ہے, گند کو فروغ دیتا ہے, قیامت کے حضرت عباس اس کا گریبان تھام کے میدان محشر میں کھڑا کر لیں, حضرت علی اکبر اسے محشر کے میدان میں کھڑا کریں, پوچھیں گے ہم نے جوانیاں لٹا دی شراب کباب کے خلاف, اور تمہاری راتیں اس کے ساتھ بسر ہوتی رہی. دوستی قاتل سے بھی, مقتول سے یارانہ بھی, دیکھے امام حسین کی پکانا, اور پرموٹ یزید کی سوچوں کو کرنا, نظریں بھی گندی, باتیں بھی گندی, گفتگو بھی میلی, اور صبح و شام باتیں بے حیائی کی, اور تذکرے امام حسین کے ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے, ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں. ایک دروازہ کھٹکھٹاؤ, ایک, ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, خبردار یہ گند من سارا ڈیلیٹ کرو, ہمارا اس سے کیا لینا دینا, اور یہ گند ہمیں مائل بھی نہیں کر سکتا. ہماری آنکھیں تو بڑی کھری ہیں, یا قرآن دیکھیں گی یا مصطفیٰ کا گنبد خضرا دیکھیں گی. اس گند مند نوجوانوں, پاک جوانی اس کی ہوتی ہے جس کی جتنی زیادہ اللہ نے اسے قوت دی ہو اتنی پاکیزگی بھی دی ہو, جو ہر جگہ میل کو چال کرتا پھرے, ہر جگہ. وہ بھی کبھی محمد بن قاسم آئے یہاں لڑنے کے لیے, تو ایک دن صبح ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, تو بڑا پریشان محمد بن قاسم. تو بزرگ کہنے لگے, بیٹے کیوں اتنی ٹینشن ہے؟ کیا؟ کہنے لگے, جناب نہ تو ہمیں ہندوستان کی زبان آتی, نہ رستوں کا پتہ ہے, راجے دار سے مقابلہ کیسے لڑیں گے؟ انہوں نے کہا تو ہمت کر, میں دعا کروں گا, اللہ مدد کرے گا. چند دنوں کے بعد محمد بن قاسم پھر اس بزرگ سے ملے, تو بڑے حشاش بشاش. بزرگ کہنے لگے, کیا بات ہے, بڑے خوش ہو؟ کہنے لگے, بزرگوں پتہ کرا لیا, 2 گھنٹے سے زیادہ میرے مقابلے میں کھڑا نہیں رہ سکتا. جوانوں جات کے سننا, 2 گھنٹے سے زیادہ کھڑا نہیں رہے گا. کہا کیوں؟ کہنے لگے, میں نے پتہ کرایا ہے, وہ نظر کا گندا ہے, اس کی تو ماموں کی بیٹیاں اس کی نظر سے نہیں بچتی, گندا ہے نظر کا, پھپھو چچا اور خالہ کی بیٹی کو بھی تاڑتا ہے, راجہ دار گندا ہے. گندے لوگ میدانوں میں ٹھہر نہیں سکتے, 2 گھنٹے کے بعد بھاگ جائے گا. میں 17 سال کا جوان ہوں, چڑھتی جوانی ہے, پر اگر زبان پر کوئی چیز جاری رہتی ہے تو مصطفیٰ کریم کے دین کے ترانے جاری رہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ مسلمان ہو, کلمہ گو, اور وہ کہے جی ہو بڑا مشکل ہے جوانی میں بچنا. کیا مشکل ہے؟ کون کہتا ہے مشکل ہے؟ کس نے کہا ہے مشکل؟ جوانی تو نام ہی پچ جانے کا نام, حوصلے ہی سارے جوانی میں ہوتے. اور تیری جوانی پر اقبال نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی, اس نے کہا تھا, حیا باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں, خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ, خدا کرے کہ. اور بھائی کیسے تو کہتا ہے کہ میں 1 منٹ, تو عاشق رسول ہے, تو عاشق امام حسین ہے, تیرے اوپر کسی غیر کا رنگ چڑھ جائے, وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. اس لیے حسین والے بنے, حسین والے. ہر یزیدی کے خلاف لڑنا سیکھیں, بات کرنا سیکھیں. چند باتیں عرض کی ہیں. ایک تو سادگی اختیار کریں, دل کی صفائی اختیار کریں, قرآن اور عبادت کی طرف توجہ کریں, اپنے گھروں کو سنواریں, رزق حلال لے کے آئیں. اپنی زندگی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ایک گھر کو صحیح کر لوں گا تو کیا ہوگا, گھر جب صحیح ہو جائے گا تو معاشرہ بھی صحیح ہو ہی جائے گا, آگے بات بڑھے گی. میں حاضر ہو گیا تھا آپ کے حکم پر, اور حسب توفیق میں نے کچھ بات بھی کر دی ہے. جب آپ لوگ دوڑتے ہیں نا ملنے کے لیے, اور کئی دفعہ گرتے بھی ہیں, تو بڑی شرم سی محسوس ہوتی ہے.
کہ ہمارے لیے لوگ بیچارے اتنی تکلیف کر رہے ہیں، تھوڑی مہربانی فرمائیے گا. کچھ الرجی کا مریض بھی ہوں، زیادہ گرمی برداشت بھی نہیں کر پاتا، آپ تھوڑی مہربانی فرمائیں گے، مجھے اجازت مل جائے گی؟ نہیں جی مندے نہیں بے تجھے، ہاں تو کر دو، مہربانی کرو. بزرگ آدمی سفید داڑھی والا میری طرح کے گناہگار آدمی کے اگر دوڑ کے ملنے آتا وہ گر جاتا ہے، اور پیچھے ہٹو. وہ لوگ بھی دیکھنے والے کہتے ہیں کس طرح کے لوگ ہیں، سیانا بیانا بندہ ملنے آیا اور اس نے ہاتھ ہی نہیں ملایا. میں زیادہ دور نہیں رہتا، گھنٹے سوا کے فاصلے میں، جس نے ملنا ہو جمعرات کو آ جائے، انشاءاللہ کھانا بھی کھلاؤں گا، عصر کے وقت آ جائے، اللہ خیر کرے گا. شوق جو ہے ملنے کا، تو شوق تو پانی لوڑ نہیں ہڑا نو راہ برا دی، شوق تو رستے سارے آسان کر دیتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن یہ ادم پیل نہیں مچائیے گا. اللہ آپ کو ہمیشہ آباد فرمائے. آخر دعوانا بہت ساروں، ان کا نام ہے علی بن حسین، حضرت علی بن حسین، یہ امام حسین کے صاحبزادے. قدرت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ یہ میدان کربلا میں بیمار تھے، کیونکہ اللہ نے امام حسین کی نسل چلانی تھی، تو یہ شدید علیل تھے، اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، اتنا تیز بخار تھا کہ گر پڑتے تھے ظاہراً. تو امام حسین نے فرمایا بیٹا تو نے نہیں جانا. کہا جی آپ میری موجودگی میں جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں تو نے جانا ہی نہیں، میں جانے ہی نہیں دوں گا. تو حضرت امام زین العابدین علیل تھے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال تک حضرت علی کی صحبت اٹھائی ہے. بعض روایات میں اس سے زیادہ بھی آیا ہے. کچھ لوگوں نے لکھا جب آپ میدان کربلا میں گئے تھے تو 30 سال سے عمر زیادہ تھی، 30 سال سے عمر. اور داڑھی مبارک جو تھی نا آپ کی، جو لوگ شروع سے داڑھی نہیں نہ کٹواتے ان کی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، جو شروع سے داڑھی رکھ لیتے ہیں نا، کیا پنجابی میں کہتے ہیں سچی داڑھی، اور ان کو خرشت بھی نہیں کرانا پڑتا. میں نے بھی کبھی نہیں کرایا، ضرورت ہی نہیں پڑی. وہ نہیں کرانا پڑتا اس لیے کہ جو داڑھی شروع سے ہوتی ہے نا وہ اتنی زیادہ بڑی بھی نہیں ہوتی اور پھیلتی بھی نہیں. تو حضرت امام زین العابدین کی داڑھی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، داڑھی مبارک آپ کی ٹھوڑی کے نیچے تھی تو زیادہ بڑی نہیں تھی کیونکہ شروع سے رکھی ہوئی تھی، یہ نہیں کہ تو داڑھی ان کی 33 سال عمر مبارک تھی. با اختلاف روایات کچھ لوگوں نے اس سے کم بھی لکھی ہے. 2-4 مہینے کے بعد جب کربلا سے واپس لوٹے تو ساری داڑھی سفید ہو گئی. حضرت علی کی ایک زوجہ اس وقت حیات تھی. امام زین العابدین آگے آ رہے تھے گھوڑے پہ. حضرت علی کی زوجہ نے آگے جا کے دیکھا نا، قافلے کا استقبال کرنے گئی تو امام زین العابدین آگے تھے تو جھٹ سے انہوں نے منہ چھپا لیا، پیچھے ہو گئی اماں جی. تو امام زین العابدین فرمانے لگے دادی کا تو پردہ نہیں ہوتا پوتے سے. آپ نے کہا انتا زین العابدین، تو زین العابدین ہے، تیری ساری داڑھی چند مہینوں میں سفید ہو گئی. تو امام زین العابدین روئے، فرمانے لگے اماں جو میں نے کربلا میں دیکھا ہے، جو میں کربلا میں دیکھ کے آیا، تو دیکھتی تو یہاں کھڑی نہ ہوتی. امام زین العابدین نے پائے اس بات کے ساتھ، پوری دلیری کے ساتھ. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شہادت 10 محرم کو ہو گئی نا، 61 ہجری میں معاملہ ختم ہو گیا. لیکن امام زین العابدین ساری زندگی طاغوتی قوتوں سے لڑتے رہے. امام زین العابدین کو کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا گیا ہے، کربلا میں کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا. مروان بن عبد الملک ظالم جو صحابہ کو مارا کرتا تھا، جس کو یزید لعنتی نے بنایا تھا، وہ امام حسن اور امام حسین کے خلاف تقریریں کرنے والا مروان بن عبد الملک جو قابض ہو گیا زبردستی امام حسین کے بعد مسجد نبی کی امامت پر. اس کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے تھی. بولے آنے جڑا ہوتے کل ہوتا ہے ابھی کدی پیڑا ہو سکتا ہے. مروان بن عبد الملک مسجد نبی کا امام اور خطیب رہا ہے بڑا عرصہ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑی بدتمیزی کرتا تھا. امام زہری فرماتے ہیں، تابعی بزرگ ہیں، کہتے ہیں اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کرا کے منگایا اپنے دربار میں. تو پورے ہوا کیا، یہ جو طریقت ہے نا ہماری، ایک مسئلہ یہاں سمجھا دو، یہ جو پیری مریدی ہے، جو بیعت ہے، یہ اسی وقت شروع ہوئی. کیونکہ بادشاہت پہلے جو خلیفہ ہوتے تھے وہ بادشاہ بھی ہوتے تھے، پیر بھی ہوتے تھے، رہنما، سارا کچھ ہی وہ ہوتے تھے. لیکن امام حسن حسین کی شہادت کے بعد جب بادشاہ یزید جیسے لوگوں کے ہاتھ میں گئی نا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جو اللہ اللہ کرنے والے لوگ، دین سیکھنے والے تھے، وہ اکٹھے ہو گئے. اب وہ جو بیعت تھی اسی کو آج بیعت طریقت کہا جاتا ہے. لوگ اس طرف ہو گئے کہ اب وہاں بیعت کا سلسلہ نہیں رہا، یہ وہی بیعت ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، یہ سب لوگ فرمایا کرتے تھے. اب لوگ بڑے اکٹھے ہو گئے، لوگ آیا کرتے تھے، حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام زہری جیسے لوگ، حضرت سعید بن مسیب جیسے لوگ،
امام زین العابدین نے کربلا کے بعد اپنا مکان مدینے سے باہر بنا لیا تھا، نام علی تھا، لیکن عبادت اتنی کرتے تھے کہ لوگوں نے زین العابدین کہنا شروع کر دیا، عبادت کرنے والوں کی زینت زین العابدین کہنا شروع کر دیا۔ بیٹا پاس ہو رہا تھا، گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، امام زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے، اتنی لمبی ساری رات سارا دن مصلی پہ رہتے، تو بہت سارے لوگ عقیدت مند ہو گئے۔ تو مروان کو خطرہ ہوا کہ کہیں امام زین العابدین میرے خلاف کوئی محاذ نہ بنا لے، اس نے ایسے ہی الزام لگا کہ امام زین العابدین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا بلا وجہ۔ امام زہری کہتے ہیں میں کھانا لے کے گیا تو امام زین العابدین نے نا وہ بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہتھ کڑیاں پہنی ہوئی ہیں، پیروں میں بھی ہاتھوں میں بھی، تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہیں، یہ لفظ میں نے کہا تو میرے شیخ تھے، استاد تھے، پیر تھے، میں رو پڑا، میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہیں، تو کہنے لگے زہری میرا امتحان ہے، مجھے امتحان دینے دے، میرا رب میری آزمائش کر رہا ہے تو مجھے کرنے دے، تجھے کیا، تو کیوں روتا ہے؟ تو کہا حضور آپ اتنی تکلیف میں ہیں، فرماتے ہیں انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے دونوں طرف سے زنجیروں کو پکڑا، جب اللہ اکبر کہا تو دونوں طرف کی زنجیریں اتار کے امام زین العابدین نے نیچے رکھ دی، فرمانے لگے میں تو ایک دفعہ اللہ کا نام لوں تو اللہ ساری زنجیریں توڑ دیتا ہے، میں پابند نہیں ہوں ان لوگوں کا، میں تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی پرہیزگاری، محبت، پیار، خلوص، وفا اور لوگوں کو دین سکھایا، ساری زندگی اللہ کا درس دیا، پوری دنیا سے لوگ امام زین العابدین کے پاس آتے۔ کیا لفظ ادا کر رہا ہوں؟ میں نے پورا مدینہ نہیں کہا، میں نے کہا پوری حکومت نہیں تھی آپ کے پاس، حکومت پہ مروان بن عبد الملک تھا، کیونکہ 4.25 سال 4.5 سال یزید رہا ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد صحابہ سارے، اہل بیت النبوت سارے، جتنے بھی حضرات ہوتے تھے پوری دنیا سے جو اہل عقیدت تھے وہ امام زین العابدین کے آستانے پہ حاضری دیتے تھے۔ سعودیوں نے سارے نشان مٹا دیے ہیں لیکن امام زین العابدین کا گھر ابھی بھی موجود ہے، میں نے الحمدللہ 2 دفعہ اس کی زیارت کی ہے، اور مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ مشینیں لے کے جاتے ہیں لیکن وہاں کوئی مشین چلتی ہی نہیں، ساری زندگی اس مکان کے اندر امام زین العابدین عصر کے وقت مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جایا کرتے، ساری زندگی امام زین العابدین نے نماز میں، عبادت میں، ذکر میں، فکر میں۔ شمر جو تھا نا، ایک اس کے بارے میں روایت ہے، ایک عمر بن سعد کے بارے میں، جب مختار کے فوجی لگے نا پیچھے کہ ہم نے مارنا ہے امام حسین کے قاتلین کو، تو اس کے شمر کے پیچھے بھی لگے، تو یہ مدینے آ کے چھپ گیا تھا، اس کے پیچھے لگے تو یہ بھاگا، امام حسین پہ پانی بند کرنے والا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر چلانے والا، یہ جب بھاگتا آیا نا تو امام زین العابدین کے خیمے میں جا گھسا، آپ مصلی پہ بیٹھے تھے، یوں نظر اٹھائی تو کہتا میں نے پانی پینا ہے، پانی بند کرنے والا کہتا میں نے یہ حوصلے دیکھو، دلیریاں دیکھو، امام زین العابدین خود اٹھے، پیالہ پکڑا، پہلے اسے دھویا، پھر اس میں پانی بھرا، پانی بھر کے اس کو پلایا، اور پینا ہے؟ کہتا ہاں، ایک پیالہ اور دیا، اور پینا ہے؟ کہتا ہاں، ایک پیالہ، اتنا پانی دیا کہ شرم سے پانی ہو گیا، شرمندہ ہو گیا کہ یہ امام زین العابدین۔ باہر نکلا، دل میں خیال آیا زین العابدین نے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو ایسا نہ کرتے، پھر اندر آ گیا، کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین کی آنکھیں آنسوں سے برس پڑی، فرمانے لگے تو نے میرے 6 ماہ کا بھائی پیاسا مار دیا تھا، تجھے میں بھول سکتا ہوں؟ تو اندر داخل ہوا تھا تو سارے زخم میرے تازے ہو گئے، تو کہا پھر آپ نے پانی کیوں پلایا؟ فرمانے لگے پانی بند کرنا تیرے جیسے لوگوں کا طریقہ ہے، اور دشمنوں کو پانی پلا دینا نانا محمد کی سنت ہے جو میں نے ادا کی ہے، یہ میرے نانا کا طریقہ ہے جو میں نے ادا کیا۔ یہ گراؤنڈ امام حسین نے بنایا ہے، دیکھیے کچھ جدوجہد ایسی ہوتی ہے جو مسلح ہوتی ہے، یہ اہل طریقت، اہل تصوف، امام زین العابدین نے جو لوگ تیار کیے، اگر میں ان کے نام بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ حضرت حسن بصری کو تیار فرمایا، حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام حسن بصری جو ولایت کے بادشاہ ہوئے، امام زین العابدین کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کے حضرت سعید بن مسیب جیسے خیر التابعین،
امام زین العابدین کے شاگرد حضرت حرم بن حیان جیسے جلیل القدر لوگ جنہوں نے بعد میں رسول اللہ کی سینکڑوں حدیثوں کو روایت کیا، امام زین العابدین کے شاگرد میں رکے نہیں۔ میدان کربلا میں ہمت ٹوٹ گئی، اب معاملات آگے نکل گئے تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں، انہوں نے مصلی پہ بیٹھ کے نبی پاک کا دین پڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے پھر حجرے میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ، اور اس اللہ اللہ کا نفع یہ ہوا، اس اللہ اللہ کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے مجاہد تیار ہوئے، ایسے دلیر تیار ہوئے کہ کچھ سال گزرے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک آدمی کی حکومت قائم ہو گئی، امت کو یہ نفع ملا۔ نیک لوگ آپ دیکھیں نا، اگر سارا زمانہ برائی سے بھرا ہوا ہے تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے کریں سارے، آپ 5 آدمی صحیح کر دیں، آپ 3 آدمی ٹھیک کر دیں، اپنا کردار تو ادا کریں، اپنا آپ اس کے اندر کردار، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کردار ادا فرمایا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی غریب پروری۔ جب یزید مر گیا اور دیگر حکومتیں آنے لگی تو امام زین العابدین کے پاس لوگ بہت سارے نذرانے لے کے آتے تھے، یزید کے زمانے میں بھی آتے تھے لوگ، بڑے نذرانے خدمت کرتے، بڑا کچھ کرتے، گھروں کے اندر بڑا سامان آپ کے پاس پڑا ہوتا۔ آپ کے صاحبزادے امام باقر، آپ فرماتے رات ہوتی تو میرے ابا جی اپنے کندھے پر بوریاں رکھ لیتے، اپنے کندھے پر، شہزادے خود اپنے کندھے پر، اور غریبوں کے گھروں تک پہنچا کے آتے، خود بوریاں اپنے کندھے پہ رکھ لیتے۔ فرماتے ہیں میں کہتا ابا جی میں چھوڑ آتا ہوں، مجھے بتائیں۔ فرمانے لگے کہ اگر تو چھوڑنے جائے گا تو تجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، تو میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، میں رسوا نہیں کروں گا، میں خود دے کر کے آتا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھر یہ غریب پروری کا مظاہرہ فرمایا، اپنے بچوں کی تربیت فرمائی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ بیٹھے اتنے پاورفل ہو گئے کہ حکومتیں ان سے ڈرنے لگی، مصلی پہ بیٹھے بیٹھے اتنے پاورفل ہوئے، اتنے عظیم ہوئے کہ حکومتیں لرزنے لگی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مروان جیسا تگڑا حکمران، ظالم جو آدمی ہوتا ہے نا، بدماش آدمی سمجھتے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ لوگوں کی شرافت ہوتی ہے، لوگوں کی یہ ایک آدمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جھگڑے میں کون جیتا کرتا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے حضور آپ بتا دیں۔ فرمایا جو زیادہ منہ زور ہوتا ہے وہ جھگڑے میں جیت جاتا ہے، جھگڑے میں شرفا نہیں جیتا کرتے، جو منہ زور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑا منہ زور تھا، بڑا بدتمیز تھا، اگر اس کو کوئی سیابی بھی نظر آ جاتا تو اس کو بھی ایڑی لگانے سے باز نہیں آتا تھا، بڑا نالائق تھا، ڈنڈا سوٹا بڑا چلاتا تھا، بڑا سخت گیر آدمی تھا، لیکن اس نے ایک غریب آدمی پہ ظلم کیا، اس کا مال دبا لیا۔ تو امام زین العابدین تھے نا حضرت علی کے پوتے، اگرچہ بیٹھے تھے اندر حجرے میں بیٹھے تھے، آپ بظاہر تصوف طریقت کی خدمات سر انجام دے رہے تھے، لیکن اس شخص نے آ کے رویا، کہنے لگا حضور میرا اس نے مال دبا لیا ہے۔ تو امام زین العابدین نے چھڑی ہاتھ میں لی اور چھڑی ٹیکتے ہوئے مروان کے دربار میں پہنچے، کہنے لگے اس غریب کا مال تو نے لیا ہے؟ تو نے لیا اس کا مال؟ کہنے لگا میں گورنر ہوں۔ تو اس نے کہا نا زبردستی میں گورنر ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے امام زین العابدین کے ہاتھ میں چھڑی تھی، زور سے فرش پر ماری، کہنے لگے آنا ابن حسین، اگر تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا۔ 3 دفعہ امام زین العابدین نے یہ جملے کہے نا، تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں، پتہ ہے نا؟ جب 3 دفعہ گرجدار آواز میں یہ جملے کہے تو امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمانے لگے ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے، ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے۔ اسی وقت بھرے دربار میں مروان نے مال منگایا، اس غریب آدمی کو دیا، وہ غریب آدمی اپنا مال لے کے واپس چلا گیا۔ تو امام زین العابدین بھی لوٹے، لوگ مروان سے کہنے لگے تو اتنا دلیر بنتا ہے، ایک صوفی آدمی